ایران میں مہنگائی، گرتی ہوئی کرنسی اور روزمرہ زندگی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے خلاف احتجاج نے نیا رنگ اختیار کر لیا ہے۔ امریکہ ان ایکشن، سوشل میڈیا پر مظاہروں کی حمایت، ایرانی حکومت میں برطرفیاں، مظاہروں میں شاہ کے حق میں نعرے، کیا امریکہ جو چاہتا ہے اب ہونے والا ہے؟ جین زی کی مظاہروں میں شرکت، تہران سے اصفہان، بے چینی اب ایک اجتماعی آواز کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ یہ احتجاج صرف معاشی شکایت نہیں بلکہ اس نظام کے خلاف ایک گہرا سوال ہے جو طویل عرصے سے عوام کو صبر اور قربانی کا درس دیتا آ رہا ہے، مگر بدلے میں ان کی زندگی میں آسانی اور استحکام پیدا کرنے میں ناکام رہا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں آخر ایران میں کیا ہو رہا ہے۔ ناظرین، یہ سب ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب ایرانی ریال اپنی تاریخ کی کم ترین سطح کے قریب پہنچ چکا ہے۔ اعداد و شمار اپنی جگہ، مگر ایک عام ایرانی کے لیے یہ گراوٹ محض کرنسی کا مسئلہ نہیں بلکہ اس کی روزمرہ زندگی کا کرب ہے۔ وہ تنخواہ جو کبھی پورا مہینہ گزارنے کے لیے کافی سمجھی جاتی تھی اب چند دنوں میں ختم ہو جاتی ہے۔ خوراک، ایندھن، کرایہ، علاج اور تعلیم، ہر چیز عام آدمی کی پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب دکانداروں نے سب سے پہلے ہڑتال کی اور بازار بند کیے تو یہ ایک علامتی احتجاج تھا، مگر جلد ہی یہ احساس پورے معاشرے میں پھیل گیا کہ مسئلہ کسی ایک طبقے کا نہیں بلکہ سب کا مشترکہ دکھ ہے۔ ایران کے عوام اس وقت صرف ایک ہی سوال دہرا رہے ہیں، کیا ان کی زندگی بہتر ہوگی؟ کیا ان کی محنت کی کمائی کی قدر بحال ہوگی؟ کیا ان کے بچوں کا مستقبل محفوظ ہوگا؟ ان سوالوں کے جواب بیانات میں نہیں بلکہ عملی اقدامات میں چھپے ہیں۔ سڑکوں پر گونجتی آوازیں یہی یاد دہانی ہیں کہ خاموشی ہمیشہ کے لیے ممکن نہیں، اور جب معاشی دباؤ حد سے بڑھ جائے تو معاشرہ خود بول اٹھتا ہے۔ ایران آج اسی بولتی ہوئی حقیقت کا سامنا کر رہا ہے اور یہ حقیقت اب نظر انداز نہیں کی جا سکتی۔ طلبہ کی شمولیت نے اس تحریک کو ایک نیا اور زیادہ طاقتور رخ دے دیا ہے۔ ایران میں یونیورسٹیاں ہمیشہ سے سماجی اور سیاسی تبدیلی کی علامت رہی ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی نوجوان طلبہ نے سوال اٹھانا شروع کیے، اس کے اثرات پورے ملک میں محسوس ہوئے، اور اس بار یہی ہو رہا ہے۔ وہ نوجوان جو مستقبل کے خواب آنکھوں میں بسائے تعلیم حاصل کر رہے تھے، اب یہ پوچھنے پر مجبور ہیں کہ اس تعلیم کا فائدہ کیا؟ اگر روزگار نہیں، اگر باعزت زندگی ممکن نہیں، اگر مستقبل مسلسل غیر یقینی کا شکار ہے، یہی سوال انہیں لیکچر ہال سے نکال کر سڑکوں پر لے آیا ہے۔ نیم سرکاری اور سرکاری ذرائع کے مطابق تحرین کی متعدد یونیورسٹیوں میں سینکڑوں طلبہ نے مظاہرے کیے ہیں، جبکہ بعض رپورٹس میں 7 تعلیمی اداروں کا ذکر بھی سامنے آیا ہے، مگر اصل بات تعداد نہیں بلکہ پیغام ہے۔ اصفہان کی ٹیکنالوجی یونیورسٹی، یزد، زنجان اور النا جیسے شہروں میں ہونے والے مظاہرے اس بات کا ثبوت ہیں کہ یہ احتجاج سے دارالحکومت تک محدود نہیں رہا بلکہ ایک ہمگیر قومی بے چینی کی صورت اختیار کر چکا ہے۔ سوشل میڈیا نے اس احتجاج کو نئی توانائی دی ہے۔ ویڈیوز، تصاویر اور نعروں کی گونج نے ایران کے اندر ہی نہیں بلکہ عالمی سطح پر بھی توجہ حاصل کی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے فارسی زبان کے اکاؤنٹ کی جانب سے مظاہرین کی حمایت نے صورتحال کو مزید حساس بنا دیا ہے۔ امریکہ کا یہ کہنا ہے کہ وہ برسوں کی ناکام پالیسیوں اور معاشی بد انتظامی کے بعد وقار اور بہتر مستقبل کے خواہاں افراد کے ساتھ کھڑا ہے۔ ایرانی حکومت کے لیے ایک نیا چیلنج ہے۔ ایران کی تاریخ میں بیرونی حمایت ہمیشہ ایک نازک معاملہ رہی ہے کیونکہ حکومت اسے داخلی معاملات میں مداخلت کے طور پر پیش کرتی رہی ہے، اور یہی نقطہ اب کشیدگی کو بڑھا رہا ہے۔ اسی دباؤ کے عالم میں ایرانی صدر مسعود پزشکان کو کھل کر سامنے آنا پڑا۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر اعلان کیا کہ حکومت مظاہرین کے جائز مطالبات سننے کو تیار ہے، اور وزیر داخلہ کو ہدایات جاری کی گئیں کہ وہ احتجاجی نمائندوں سے بات چیت کا اہتمام کرے۔ بظاہر یہ ایک نرم اور مثبت پیغام ہے، مگر عوام کے ذہن میں سوال اب بھی باقی ہے، کیا یہ واقعی کسی تبدیلی کا آغاز ہے یا محض وقتی دباؤ کم کرنے کی ایک کوشش؟ مرکزی بینک کے گورنر محمد رضا فرزین کا استعفیٰ قبول کرنا اور سابق وزیر اقتصادیات عبدالناصر سرحمتی کو نامزد کرنا بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ حکومت یہ تاثر دینا چاہتی ہے کہ وہ معیشت کی بہتری کے لیے سنجیدہ اقدامات کر رہی ہے، مگر عام آدمی کے لیے یہ فیصلہ اس وقت تک بے معنی ہے جب تک اس کی قوت خرید بحال نہیں ہوتی۔ جب افراط زر 42% سے تجاوز کر چکا ہو اور ایک سال میں ریال کی قدر تقریباً نصف رہ جائے تو صرف چہرے بدلنے سے اعتماد واپس نہیں آتا۔ ایران کی معیشت برسوں سے پابندیوں کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہے۔ 2018 میں امریکی پابندیوں کے دوبارہ نفاذ کے بعد سے حالات مسلسل خراب ہوتے گئے۔ جوہری مذاکرات کی ناکامی، اقوام متحدہ کی پابندیوں کی واپسی اور پھر اسرائیل کے ساتھ حالیہ تنازع نے اس دباؤ کو کئی گنا بڑھا دیا ہے۔
जून में होने वाली मुख्तसर जंग के दौरान अगरचे हुब्बुल वतनी और कौमी यकजहती के मनाजिर देखने को मिले, मगर जंग खत्म होते ही मुआशी हकीकत एक बार फिर पूरी शिद्दत से सामने आ गई। दिसंबर में अफरात ज़र की बुलंद शरह ने वाज़े कर दिया कि आवाम के लिए मुश्किलात कम नहीं हो रही बल्कि मुसलसल बढ़ रही हैं। दूसरी तरफ हुकूमत के हामी मुजाहिरीन का तेहरान में जमा होना भी इस बात की निशानदेही करता है कि ईरानी मुआशरा मुकम्मल तौर पर एक राय पर मुत्तफिक नहीं। कुछ लोग अब भी हुकूमत के साथ खड़े हैं, शायद इस खौफ से कि अदम इस्तेकाम मजीद मसाइल को जन्म देगा, या शायद इस उम्मीद पर कि निज़ाम के अंदर रहते हुए इस्लाह मुमकिन है। यही तकसीम इस सूरत हाल को मजीद पेचीदा बना देती है और हर फैसले को ज्यादा हसास बना देती है। यह मुजाहिरे इसराइल के साथ जून की मुख्तसर जंग के बाद हुकूमत मुखालिफ पहले बड़े एहतजाज समझे जा रहे हैं। नाजरीन, जंग के दौरान कौमी इत्तेहाद ने इख्तलाफात को वक्ती तौर पर दबा दिया था, मगर मुआशी मसाइल ने जल्द ही वो पर्दा हटा दिया। अब सवाल यह है कि क्या हुकूमत इस बार ताकत के जरिए एहतजाज को दबाने का रास्ता इख्तियार करेगी या वाकई मुज़ाकरात और इस्लाहात की तरफ बढ़ेगी। ईरान में अवामी एहतजाज की तारीख तवील और तल्ख रही है। मादी में महंगाई, रोजी रोटी और समाजी नाइंसाफी के खिलाफ उठने वाली तहरीकें ये साबित करती हैं कि अवामी सब्र की एक हद होती है। फर्क सिर्फ ये है कि इस बार मुआशी बहरान ज्यादा गहरा है और नौजवान नस्ल ज्यादा बाखबर, ज्यादा मुतहर्रिक और ज्यादा बेखौफ नजर आती है। इस तहरीक की सबसे नुमाया और चौंका देने वाली बात जेन ज़ी की भरपूर शिरकत है। वो नस्ल जो डिजिटल दुनिया में पली बढ़ी और आलमी रुझानात से जुड़ी है, जो सवाल करना जानती है और खामोशी को कबूल नहीं करती। यूनिवर्सिटियों के तलबा जब क्लास रूम से निकल कर सड़कों पर आए तो एहतजाज का लहजा बदल गया। यह महज महंगाई का शिकवा नहीं रहा बल्कि बराह रास्त इख्तदार के मराकज़ पर सवाल उठने लगे। आमिर मुर्दाबाद जैसे नारे इस बात की अलामत बने कि नौजवान नस्ल अब रवायती खौफ के दायरे में कैद रहने के लिए तैयार नहीं है। एहतजाज का रुख जैसे जैसे तेज हुआ वैसे वैसे नारों की नोयत भी बदलती गई। कुछ मकामात पर 1979 के इनकलाब में माजूल होने वाले शाह के खानदान के हक में नारे सुनाई दिए तो ये लम्हा ईरानी सियासत के लिए गैर मामूली था। शाह जिंदाबाद के नारे सिर्फ माजी की याद नहीं थे बल्कि मौजूदा निजाम से शदीद मायूसी का इजहार थे। ये नारे आलमी मीडिया की तवज्जो का मरकज बने और हुकूमत के लिए एक वाज़ेह पैगाम भी कि नाराजी की सतह महज मुआशी नहीं बल्कि नजरियाती बनती जा रही है।